المحترم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم ان التیا روح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الحمم اکبادنا مجروحۃ فی سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم یا رحمۃ للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمۃ للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکبی والمزدحم۔ وارث علوم حسینی، چمنستان اہل بیت کے گل سرسبز اور سید الساجدین، سید العابدین، بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ARYQ-TV کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جس میں ہم سب حاضر ہیں۔ کشف المحجوب میں حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت تعارف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کروایا ہے، اور ان 3 جملوں میں آپ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا اور آپ کے ارد گرد جو برکات کا حالہ اور نور کا حالہ موجود ہے اس کو کس طرح سے آپ نے سمیٹا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے وارث ہیں اور اس امت کے چراغ ہیں۔ آپ سید مظلوم اور امام مرحوم ہیں۔ آپ زین عباد ہیں، رب کی بندگی کرنے والے لوگوں کا حسن اور اوتاد کی بزم کی شمع ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ غوث، قطب، ابدال جہاں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اس شمع کو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت تعارف ہے، اور خانوادہ اہل بیت کے یہ خوبصورت پھول اور جن کا ذکر کرنا اور جن کا نام لینا ہمارے لیے سعادت کا اور برکتوں کا باعث ہے، اور آج ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے افکار کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے مختلف جہات پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر، بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں۔ آستانہ عالیہ بوکن شریف سے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کے اور ہمارے بہت ہی محترم اور پیارے جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر ہے ان کا نام، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو برکتیں جڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو نسبتیں جڑی ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ایک پروگرام میں ممکن نہیں ہے۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے آغاز ہم اسی سے کرتے ہیں، اور پھر آپ کا جو شرف ہے، نسبتوں کا شرف جو آپ کو حاصل ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو خانقاہ محمدیہ کے مسند نشین ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ آپ کے مبارک ان نسبتوں کا جو تذکرہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی کہ آپ کی رگوں میں جو خون ہے وہ خون مصطفیٰ ہے، اور جو نور ہے آپ کے چہرے پہ وہ نور مرتضیٰ ہے۔ یعنی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی نسبتوں کی حامل یہ ہستی ہے، اور آپ کا جو نام ہے شخصی اور ذاتی نام ہے وہ بھی علی ہے۔ آپ بھی علی بن حسین ہیں۔ اور میں اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ جب کربلا کے بعد یزید کے ظلمت قدے میں کھڑے ہو کے اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ تو وہ کہنے لگا علی تو جو آپ کے بھائی تھے وہ تو کربلا میں نعوذ باللہ مارے گئے ہیں، وہ تو شہید ہو گئے۔
وہ تو علی تھے، آپ تو علی نہیں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں بھی علی ہوں، جو شہید ہوئے وہ بھی علی ہیں۔ اب یزید سے بار بار علی کا نام سننا ہضم نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، تو تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تینوں تھا بیٹوں آپ کا نے۔ نام۔ ہاں جی۔ تو پھر اس نے یہ سوال کیا کہ آپ کے والد گرامی کو کوئی اور نام نہیں کبھی نظر آیا، ہر ایک علی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرے والد گرامی کو اپنے والد گرامی سے اتنا پیار تھا، فرمایا کرتے تھے 10 بیٹے بھی ہوں تو میں ہر ایک کا نام علی ہی کیا رکھوں گا۔ بات، سبحان تو اللہ، وہ سبحان اللہ۔ اب میں سرور بھائی یہ محبت سے عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی جرت ہے، کسی علی کو اکبر کہیں یا کسی علی کو اصغر کہیں، ہمارے لیے تو علی علی ہے، اللہ، اور علی چھوٹا نہیں ہوتا، چاہے وہ 6 ماہ ہی کا کیوں نہ ہو، سبحان اللہ۔ وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کا نام علی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو اتنی اور نسبتیں عطا فرمائی، وہاں سارے عبادت گزاروں کی زینت آپ کو بنایا ہے، بے شک۔ آپ زین العابدین قرار پائے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ جس گھر میں کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو، کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں زین العابدین ہونا کمال نہیں ہے۔ اب جس گھر میں مولا مرتضیٰ بھی ہیں، جس گھر میں حضرت امام حسن بھی ہیں، جناب امام حسین بھی ہیں، امام باقر بھی ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی ہیں، اب اس گھر میں زین العابدین ہونا اور کربلا کے سارے مناظر کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، پھر بھی ساری زندگی کبھی ایک سجدہ قضا نہ ہو، تو وہی اس کے اہل ہیں کہ انہیں امام سجاد بھی کہا جائے۔ تو یہ سارے آپ کے القابات ہیں، یہ آپ کی نسبتیں ہیں۔ اور فرزدق نے آپ کے لیے جو اشعار پڑھے تھے، میں چاہتا ہوں اسی سے آغاز اس مجلس کا کیا جائے۔ اس نے ہشام بن عبد الملک کے ذریعے پوری امت کو یہ تعارف کروایا ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کہ ہشام بن عبد المالک نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے یہ کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے جس کے لیے حجر اسود کو بھی خالی کر دیا گیا۔ تو فرزدق نے یہ تعارف کروایا کہ یہ وہ ہستی ہے، تو نہیں جانتا لیکن بطحا کا ذرہ ذرہ اسے جانتا ہے، بیت اللہ بھی جانتا ہے، ہل میں رہنے والے بھی جانتے ہیں، حرم میں رہنے والے بھی جانتے ہیں۔ ھذا ابن عباد اللہ خیر کلہم، یہ کائنات میں جتنے بھی اللہ کے عباد ہیں یعنی اللہ کے بندے ہیں، ان میں سب سے بہترین بندے کا یہ نسب ہے، اس کی یہ نسل ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو نسبت ہے۔ تو نانا رسول اکرم کی ذات ہیں، دادا مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہیں، آپ کے والد گرامی جناب امام حسین ہیں، اور آپ کے جو سسر پاک ہیں وہ آپ کے تایا حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ تو ان ساری نسبتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ شہزادہ اس امت کو عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو علمی شرف ہے، بصیرت ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ گھرانہ کوئی عمومی ہو اور اس میں کوئی صاحب علم پیدا ہو جائے تو اس کی بات کرنا جو ہے وہ واقعی سچتا ہے، لیکن یہ تو مولا کائنات کا گھرانہ ہے اور یہ تو باب مدینۃ العلم کا گھر ہے، اور وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کی جو علمی بصیرت ہے، آپ کا جو مقام ہے، اور آپ کے بارے میں اس دور کے صاحبان علم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا فقیہ اس دور میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ کیا فرماتے ہیں آپ کی علمی بصارت کے حوالے سے، اور آپ کے خاص طور پہ جو زین العابدین آپ کو کہتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں آپ، تو آپ کے جو ذوق عبادت ہے اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین، آپ معروف ہو گئے زین العابدین کے لقب مبارک سے، لیکن اگر آپ کو زین العالمین کہا جائے اور زینت العلماء اور اس وقت کی حساب سے زینت العلماء کہا جائے تو یہ بہت بڑا لقب ہے، اور آپ اسم بمسمہ اور لقب بمسمہ ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ حضرت امام زین العابدین جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، آپ کا سارا گھرانہ صاحبان علم ہے، اور صرف صاحبان علم نہیں ہے بلکہ مرکز علم ہیں، اور وہاں سے علم کی خیرات لینا باعث سعادت سمجھا جاتا ہے، وارثان علم۔ اور جن لوگوں کے پاس اپنے سلسلہ تعلیم کے اندر ایک نام آ جاتا ہے اہل بیت کے اس گھرانے کا، تو سمجھا جاتا ہے اس کی سند اب پختہ ہو گئی، سبحان اس کا اللہ، علم پختہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ علم کے اعتبار سے اگر ہم 3 جہتیں کریں، حضرت امام زین العابدین کے علم حدیث کے حوالے سے، علم الفقہ کے حوالے سے، اور علم المغازی کے حوالے سے، تو آپ محسوس کریں گے کہ حضرت امام زین العابدین ان تینوں علم کی اہم جو جہات ہیں ان کے امام ہیں۔ ٹھیک۔ حضرت امام زین العابدین علم حدیث کے بھی امام ہیں، اور آپ کی جو روایت کردہ احادیث ہیں وہ بخاری، مسلم اور سیاستہ کی دیگر کتب میں بھی موجود ہیں، اور تقریباً
حدیث کی کتاب میں آپ کی روایت کردہ احادیث موجود ہیں، اور خصوصی علم الحدیث کے اندر ابن شہاب زہری کا نام جی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک، اور ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، علوم الحدیث کا امام مانا جاتا ہے، اور اگر حضرت امام زہری کو علم الحدیث کے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو یہ علم بچتا نہیں ہے، ٹھیک، یعنی مکمل عمارت ان پر قائم ہے، اور حضرت امام زہری کی مکمل عمارت حضرت امام زین العابدین پر قائم ہے، یعنی ان کی مکمل سند وہاں سے ہے، اور ساری علم کی خیرات اور خاص طور پر علم حدیث کی خیرات ان سے ہے، اوروں سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا لیکن حضرت امام زین العابدین سے علم حاصل کیا، اور اس وقت ہمارے محدثین بہت ساری اسناد کے بارے میں علم الحدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث بہت معتبر ہے، ان میں سے جس کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے، تمام سندوں میں سے سب سے صحیح ترین سند وہ سند ہے حضرت امام زہری نے حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت امام حسین سے روایت کیا، اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کیا سے بات روایت ہے، سبحان اللہ، اس کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے، واہ، اور بلکہ بہت سے اہل اللہ کہتے ہیں کہ یہ سند ہی اتنی متبرک ہے، اگر اس کو پڑھ کے بیمار پر دم کر دیا جائے تو اللہ کریم شفا عطا اللہ اکبر، اللہ، یعنی صرف سند اتنی معتبر بات، کیا ہے۔ تو علم الحدیث کے حوالے سے آپ علم الفقہ کو دیکھ لیں تو علم الفقہ میں بھی آپ ایک معتبر ہستی کے طور پر جانی جاتی ہیں، حضرت امام زہری سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی جو آپ کے شاگرد تھے، اور ہم ذکر کر رہے تھے روزے کے حوالے سے کہ روزہ جو ہے وہ بس فرض ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے، 2-3 اس کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا اور میرے تلامذہ روزے کی صرف 2-3 قسمیں نہیں ہوتی، روزے کی 40 قسمیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اور وہ حیران ہو گئے کہ حضور 40 قسمیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو عرض کرنے لگے کہ حضور آپ ذرا ارشاد فرما دیں، آپ نے پھر مکمل فرمائی، فرمایا 10 روزوں کی قسمیں واجب ہیں، اور ان میں 11 ایسے روزے ہیں جو رکھنے حرام ہیں، اللہ، اور پھر باقی جو اقسام ہیں آپ نے تفصیل سے بیان فرمائی، اور پھر آگے جو تیسری قسم علم کی میں نے عرض کی ہے وہ علم المغازی ہے، جس کو بعد میں علوم السیرہ کا نام دیا گیا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے طور پر اس کا آگے تعارف ہوا۔ علم المغازی میں حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کننا نعلم المغازیہ کما نعلم سورۃ من القرآن، ہم علم المغازی ایسے سکھاتے ہیں جیسے ہم قرآن کی سورت سکھاتے تھے، واہ، یعنی علم المغازی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بنیاد آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ملتی ہے، اور اس گھرانے سے ہمیں خیرات ملتی ہے۔ آپ علم کے دیگر پہلو کو آپ دیکھ لیں، علم الادب ہے، ابھی آپ نے آپ کی ایک نعت کا چند اشعار آپ نے پڑھے، آپ اور آپ کے جو شاعری کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، گویا علم کے بہت سارے جو پہلو ہیں اور جہات ہیں ان کو دیکھتے جائیں تو حضرت امام زین العابدین ایک خاص شان سے ہمیں نظر آتے ہیں، اور واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ باب مدینۃ العلم سے جو خیرات انہوں نے حاصل کی ہے اس میں آپ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ کے علم و فضل کے حوالے سے ابھی ہم نے بات کی، اور ابھی خاص طور پہ جو آپ کو عبادت کرنے والوں کی زینت کا لقب آپ کو دیا گیا اور آپ اس حوالے سے خاص طور پہ جانے جاتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے اب علم کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے اقوال میں یہ فرمایا کہ جس نے اپنے حاصل کردہ علم کو چھپایا اور اس کو آگے نہ پہنچایا، وہ علم اس کے لیے قیامت کے دن نقصان کا سبب ہوگا، وہ اس کے لیے نفع کا باعث نہیں ہوگا بلکہ نقصان کا سبب ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ آج ہم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے مختلف گوشوں سے جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اس سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو جب میں نے قول بھی حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ زینت ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، تو آپ کا جو ذوق عبادت ہے اور آپ کو سید السجاد کہتے ہیں اور زین العابدین کہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ میں جب یہ بات شروع کرنے لگتا ہوں نا جی، تو مجھے ابھی یہ فیصلہ نہیں میں کر پا رہا کہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا کہ مخاطب کروں یا سرور بھائی کہوں، تو مجھے اپنائیت جو ہے نا وہ سرور بھائی میں زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں اس چاہت کے ساتھ ہی ہم اس بات کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ۔ تو درست فرمایا ہے حضور داتا صاحب نے۔ دیکھیے، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ابھی وہ 72 سر کٹے ہوئے نیزوں پہ سواری کر رہے ہیں،
جب میت کو دفن کر دیا جائے تو پھر تو مرہم سب کو مل جاتا ہے اور زخم مندمل ہو جاتے ہیں اور راحت اور صبر نصیب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جب سے کربلا سے چلے کوفہ آئے, کوفہ سے سفر طے کیا, دمشق تک پہنچے, جتنا بھی اس میں وقت گزرا ہے, کہیں یہ بیان کیا گیا کہ 2 ماہ لگے ہیں, تو حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سارے سفر میں نہ میری اور نہ میری پھوپھی حضرت سیدہ زینب کی ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. بجائے اس کے کہ ہم فرض نمازوں کی بات کریں, آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے اور میت جوان سامنے پڑی ہو تو ہمیں نہ سجدہ یاد ہوتا ہے نہ صبر یاد ہوتا ہے. ان ہستیوں نے میدان کربلا میں جو تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں, جو مصائب انہوں نے برداشت کیے, یہ ان کا حوصلہ تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میرے رب نے کسی کو آج تک آزمایا ہی نہیں جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو. اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی وسعت سے زیادہ امتحان ہوتا تو میرا رب نہ آزماتا. اس کا مطلب یہ سارا امتحان جناب حسین کی وسعت کے عین مطابق تھا. وہ کر گئے یہ سارے کام, ہمارے لیے انہوں نے یہ پیغام چھوڑا ہے. دیکھیے حسین وہ ہیں کہ انہوں نے لہراتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کار کے زمانے کو سجدہ قائم رکھنے کا پیغام دیا ہے. اب اس ہستی کا جو جانشین ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کربلا صرف سنا ہے یا پڑھا ہے یا ہم تصور میں لے کے آئے ہیں. جناب زین العابدین نے سامنے دیکھا ہے, آپ نے والد گرامی کا سجدہ بھی دیکھا ہے, 23 سال کی عمر ہے آپ کی, اور اپنے والد گرامی کا سجدہ بھی دیکھا ہے, اور آپ نے دادا حضور کا سجدہ بھی دیکھا ہے. وہ سجدہ جس کے لیے مولا کائنات نے کہا اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا. تو آپ نے کبھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. تو فرض نماز تو فرض رہی, نوافل کی کثرت کا حال یہ تھا کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ایک رات اور دن میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے. 1000 نوافل, یہ شاید کہنا آسان ہے, آپ نے وہ کیا ہے کیونکہ انہیں سکون اور لذت نصیب ہوتی تھی نا سجدہ کرنے میں. کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو آپ نے صبر بھی حاصل کرنا تھا, استعانت لینی تھی, کربلا کے ان منازل کو سامنے رکھنا تھا. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں آ جاؤ, میں تمہیں صبر عطا فرماؤں گا. تو یوں لگتا ہے کہ شاید کربلا کے بعد آپ کی ساری زندگی سجدے میں ہی گزری ہے. جب 24 گھنٹوں میں 1000 رکعات نفل پڑھنے ہوں تو پھر کون سا اور وقت میسر آئے گا؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا علم کا کام بھی ہو رہا ہے. اب یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں کبھی کبھی یہ بات بھی لوگ کرتے ہیں, حضرت سیدنا امام علی اکبر کا تذکرہ ہو, ان کا تذکرہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں شجاعت ملی ہے تو بنو ثقیف سے ملی ہے, فلاں حسن ملا ہے تو بنو کلاب سے ملا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بھی اس خاندان کے شان نہیں ہے. جسے جو کچھ ملا ہے اس خاندان کے صدقے ملا ہے, یہ کہیں اور سے نہیں کچھ لے کر آئے, ان کے صدقے اللہ نے ان کو عطا فرمایا. تو آپ شجاعت کی بات ہو, سخاوت کی بات ہو, عبادت کی بات ہو, زہد و ورع کی بات ہو, علم کی بات ہو, اللہ کریم نے سب کچھ اس گھر کو عطا فرمایا. تو آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے, اس کا ایک اور اینگل ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا انی اکرہ ان اعبد اللہ ولا غرض لی الا ثوابہ. آپ فرماتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت صرف اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کروں. اگر ایسا ہوگا فاکون کالعبد الطامع, تو اس طرح تو میں پھر لالچی بندہ بن جاؤں گا نا جو ثواب لینے کے لیے اور جنت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ لِخَوْفِ عَذَابِهِ, اور اس لیے بھی ناپسند کرتا ہوں کہ میں اس کے عذاب کے ڈر سے عبادت کر رہا ہوں. فَأَكُونَ كَالْعَبْدِ السُّوءِ, تو اس طرح تو میں عبد سو بن جاؤں گا. پھر کسی نے عرض کیا حضرت پھر آپ اتنی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا أَعْبُدُهُ لِمَا هُوَ أَهْلُهُ, میں صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ اہل ہے عبادت کے, وہ لائق عبادت ہے, محتاج عبادت نہیں ہے, وہ لائق عبادت ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف وہی مسجود ہے, اگر عبادت کرنی ہے تو وہی معبود ہے. اور آپ نے واضح فرما دیا کہ عبادت الاحرار لا تکون الا شکرا للہ, کہ آزاد بندوں کی عبادت صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہونی چاہیے, نہ اس کے خوف سے نہ جنت کی رغبت سے, تو صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو آپ نے لمحہ لمحہ سجدہ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک جامع الصفات شخصیت اگر ہم دیکھیں تو ساری کی ساری خوبیاں ہمیں ان کے اندر, ان کی سیرت میں, ان کے کردار میں, ان کی گفتگو میں, علم کی بات کریں, تفقہ فی الدین کی بات کریں, عبادت و ریاضت کی بات کریں اور سخاوت کی بات کریں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں گریہ وزاری کی بات کریں. اور خاص طور پہ جو روایت ایک بہت معروف ہے جو غلام کے حوالے سے کہ جب پانی
گر گیا تو وہ اس نے جب آیت پڑھی تو اس کی مفہوم کی جو آپ نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور تینوں درجوں میں آپ نے اپنی تمام تر وہ جو محبتیں تھیں اس کے اوپر نچاور کرتے ہوئے اس کو آزاد فرما دیا۔ آپ کی جو سیرت و کردار کے یہ جو پہلو ہیں اور یہ جو جامع الصفات آپ کی شخصیت ہے، کچھ نمایاں پہلو آپ بھی اس پہ ارشاد فرمائیے کچھ۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑے صوفی کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو چونکہ تصوف کے حوالے سے ذکر فرمایا نا، تو آپ نے ایک بہت بڑے صوفی ہونے کے طور پر حضرت امام زین العابدین کا ذکر فرمایا، اور صوفی بھی ایسے کہ ان سے خیرات لے کر بہت سارے لوگوں کو صفا کی دولت نصیب ہوئی ہے اور تزکیہ کی دولت نصیب ہوئی ہے، اور آپ کی توجہ سے بہت بڑے بڑے صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جو شجرہ ترتیب دیا اور اشعار لکھے، اس میں بڑا معروف شعر ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا میں علم حق دے باقرے علم الہدا کے واسطے، تو یعنی آپ کا واسطہ دے کر اللہ سے سجدہ کی توفیق مانگنا، یہ اہل اللہ کا ایک طریقہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زہد، ورع، تقوی، ہر میدان کے اندر آپ اپنے زمانے کے اندر اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ آپ اپنے اخلاق کو اگر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا وہ پیکر آپ کو بنایا ہے کہ اہل بیت اطہار کا وہ وتیرہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پیکر حضرت امام زین العابدین ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں، اور آپ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، مسجد میں نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، ایک شخص نے بڑی عجیب سی گفتگو کی اور آپ کی بے ادبی کی، اور آپ کے خادم جو ہے اس کو پکڑنے لگے اور اس کو سرزنش کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، پاس بلایا، بھئی کیا بات ہے، کوئی میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، اور اس کو درہم اور دینار عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں 5000 درہم عطا فرما دیے، اور فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا بھئی اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ فوراً پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اہل بیت اطہار کے افراد میں سے۔ یعنی علم اور اخلاق آپ کے اس قدر ہیں۔ اور جو لونڈی کا آپ نے واقعہ بیان کیا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ آپ اگر اپنی سخاوت میں دیکھیں تو پوری زندگی اس طرح، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے پورے کا پورا مال گھر کا جو ہے وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا، بہت سارے قرض داروں کا قرض اپنے لے لیا، اور بلکہ مدینہ طیبہ کے اندر کتنے گھر ایسے ہیں، بعض روایت میں 100 کا بھی ذکر ہے کہ 100 گھر ایسے تھے کہ جن کے اخراجات آپ کے ذمہ تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اخراجات کون ادا کرتا ہے، اور ہمارے گھر میں جو راشن آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اور آپ رات کو آرام فرمانے کی بجائے اپنی عبادت سے فارغ ہوتے اور راشن کی بوری اپنے کندھے پہ اٹھاتے، اپنی کمر پہ اٹھاتے، اور کسی کے جا کے چپ کر کے دروازے پر رکھ کے آ جاتے، اور صبح ان کو پتہ چلتا کہ ہمارا یہ اتنے دنوں کے راشن کا انتظام ہو گیا۔ اور پتہ ان کو اس وقت چلا کہ جب آپ کا وصال ہوا اور شہید ہوئے، اس وقت ان کو پتہ چلا کہ اب وہ جو بوریاں راشن کی ہمارے گھروں پہ رکھ کے جانے والے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گویا آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا زہد ہے، عبادت ہے، تقوی ہے۔ ابھی عبادت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے تو ایسا روایات میں آتا ہے کہ ہزار نفل آپ پڑھ جایا کرتے تھے، اور خوف خدا ایسا تھا کہ وضو کرتے تو چہرہ مبارک زرد ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف اور خشیت کی حالت یہ تھی کہ فرماتے تھے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کس ذات کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ پڑھ کے کھڑا ہوں گا۔ اور ایک مرتبہ آپ کے ساتھی، آپ کے جو غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کے آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئے، اور عرض کیا گیا حضور آپ تلبیہ نہیں پڑھ رہے، لبیک اللہم لبیک نہیں فرما رہے، تو آپ فرمانے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں لبیک کہوں، کہیں اس در سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے۔ یعنی یہ ان کا عاجزی اور ان کی ساری کا حال تھا، اور ان کی خشیت اور خوف کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر مقامات عطا فرمائے تھے۔ آپ ان کی زندگی کے مختلف پہلو دیکھتے جائیں تو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ مرکز و محور نظر آتے ہیں، اور ان کا پیکر اتم نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ایک آپ کی جو سخاوت کا پہلو ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس کے اوپر آپ بھی روشنی ڈالیے اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ نے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سائل آتا تو آپ اس کو خوش آمدید کہتے،
اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کو کہتے کہ تیرا شکریہ کہ تو نے آخرت کا جو مال تھا وہ میرے حصے میں جمع کر کر آگے پہنچا دیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفہ۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے حوالے سے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے، آپ کی علم کے حوالے سے اور آپ کی دیگر جو اوصاف ہیں آپ کی سیرت کے، اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ایک بہت اہم پہلو ہے آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو وہ وقت اور وہ پہلو اور وہ ٹائم کہ جب واقع کربلا ہو چکا تھا اور آپ جو ہے وہ یزید کے دربار میں جب آپ کو لایا گیا، تو اس وقت جو آپ کی گفتگو ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو حواری تھے، خوش آمدی لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ کے بارے میں کہ آپ کو بھی معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو انہوں نے ببانگ دہل آپ نے فرمایا کہ یہ جو حواری تمہارے ارد گرد تمہیں مشورے دے رہے ہیں، یہ مشورے تو فرعون کے دربار میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اس کو نہیں دیے۔ لیکن آپ نے جو وہاں پہ ارشاد فرمایا خطبہ، جو آپ نے گفتگو وہاں پہ فرمائی، وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ضرور ہمارے ناظرین کو گزرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ بہت اہم گفتگو ہے آپ کی اس مرحلے پر کہ جب پورے کا پورا خانوادہ جو ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی سرور بھائی، بالکل حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ دو ہستیاں ہیں جن کے وجود سے اللہ نے کربلا کو بھی دوام اور بقا بخشی ہے، کہ ان ہستیوں نے پھر پیغام کربلا ساری کائنات میں پہنچایا ہے۔ اب وہ کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر آیا تو یزید لعین اٹھا اور اس نے آپ کے مبارک ہونٹوں پہ چھڑی مارنا شروع کر دی۔ اس کیفیت میں حضرت سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا لعین اپنی چھڑی ہٹا لو، میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا کریم تو اتنا پیار کرتے تھے کہ ہونٹوں کا فرق بھی مٹ جاتا تھا، ایسے لگتا تھا رسول اللہ نے اپنا دہن مبارک حسین کے منہ میں داخل کر لیا ہے۔ اب اس کیفیت میں ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے ایک حضرت ابو برزہ سلمی نے ایک فتویٰ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ناظرین کو وہ بھی سمجھنا چاہیے، ہماری کنفیوژنز ہی آج تک ختم نہیں ہوتی۔ ابو برزہ سلمی نے کہا یزید قیامت والے دن تیری شفاعت تو ابن زیاد کرے گا اور حسین کی شفاعت ان کے نانا محمد رسول اللہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی جو حمایت کرنے والے ہیں ان کا حشر تو یزید کے ساتھ ہی ہوگا، جو حسین پاک سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کریم انہیں حسین کے قدموں میں اٹھائے گا۔ تو اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دربار میں اسے دربار تو خیر نہیں کہتا، وہ جو ظلمت قدا تھا یزید کا، آپ نے فرمایا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، شاید انہیں تعارف نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، تو میں آج خود تعارف کروا دیتا ہوں۔ آپ نے تعارف کروایا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لو کہ یہ سر کس کا ہے اور یہ خطاب کون کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنا ابن مکہ و منا، آنا ابن زمزم والصفا، آنا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، آنا ابن من بالغ بہ جبریل الى سدرۃ المنتہی، آنا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اب معراج کی الجھنوں کو بھی آپ نے حسین کے سر کے صدقے سلجھا دیا۔ آپ نے فرما دیا کہ میرے نانا وہ ہیں جو مقام کعبہ قوسین پہ پہنچے ہیں اور میں پسرے زمزم پسرے صفا ہوں۔ اب حضرت اسماعیل کے قدم رگڑنے سے اگر میرا رب زمزم جاری کر سکتا ہے تو کیوں نہ حضرت امام علی اصغر کے قدم رگڑنے سے بھی میرا رب عطا فرما سکتا تھا۔ لیکن یہ حضرت حسین کے صبر کی وسعت کا امتحان تھا۔ حسین پاک نے آنکھیں نہیں باندھی تھیں، پٹی نہیں باندھی ہوئی تھی، جب حضرت علی اکبر کا سر تن سے جدا ہوا ہے آپ نے کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ منظر دیکھا ہے، کیونکہ حسین کو اللہ نے اتنا صبر عطا فرمایا۔ اب وہ وہاں یزیدی تو بیٹھے تھے اپنا جشن منانے کے لیے، فتح کے شادیانے بجنے والے تھے، جب زین العابدین کھڑے ہوئے آپ نے یہ خطبہ دیا، اب کیفیت بدل گئی۔ اب یزید کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے مؤذن کو اشارہ کرے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ، اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اس زمانے کا یزید بھی یہ جانتا تھا کہ اہل بیت کی زبان صرف اللہ کے نام کے سامنے بند ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی بند نہیں کروا سکتا۔ حسین کا سر کٹا تو سجدے میں، علی پاک کا سر کٹا تو سجدے میں، یعنی یہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں پھر لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، ورنہ کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ آپ نے اللہ اکبر کا جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا کہ تم تو زبان سے اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہو، ہم تو خون کے آخری قطرے سے کربلا کے ریگزار میں ثابت کر رہے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ۔
آپ نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ کربلا میں جیتا کون ہے ہارا کون ہے، اس کا فیصلہ بھی جانشین حسین نے کر دیا۔ آپ نے فرمایا یزید بتاؤ محمد ھذا جدک ام جدی، یہ تیرے ظلمت قدے میں کھڑے ہو کے تیرا مؤذن اذان میں جس کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ لہذا صبح قیامت تک ہمارے نانے کا نام بلند ہوتا رہے گا، اور پھر 35 سال کربلا کے بعد آپ ظاہری طور پہ حیات رہے اور لمحہ لمحہ توحید و رسالت کے مطابق آپ نے ذکر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو اتنی بابرکت ہے، ذکر اتنا اس کے اندر کیفیت ہے کہ ہم اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے، ان کا نام بلند ہوتا رہے، ان کی سیرت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہوتی رہے۔ آپ کا جو وصال مبارک ہے اور اس کے حوالے سے جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ اپنی آنکھوں کے درمیان والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اور آپ نے یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ سعید بن مسیب سے آپ نے دریافت کیا غلام کے ذریعے، کیا فرماتے ہیں آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے؟ جی، وصال مبارک آپ کا جس طرح کے معروف ہے اور کتب سیر ان پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور اس وقت ولید بن عبد الملک نے یہ آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت سے خوف زدہ ہو کر کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور یہ بالکل ان لوگوں کو واضح طور پر معلوم تھا کہ لوگوں کی تلواریں ظاہری ہمارے ساتھ ہیں لیکن دل ان کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو واقعہ لکھا ہے ہشام بن عبد الملک کے حوالے سے کہ حرم پاک میں آپ کو تو جگہ دے دی لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، لیکن اس کو جگہ نہیں ملی۔ ان کو یہ بالکل واضح تھا، اور اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سیاسی طور پر جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی جگہ پر نقصان پہنچائیں گے۔ آپ چھوڑ چکے تھے سب کچھ، اور فقط علم، عبادت اور یہ ساری چیزیں، تبلیغ، یہ آپ کا مشن تھا اور آپ اسی پر تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا اور آپ کو زہر دے دیا گیا۔ اور آپ جب آخری آپ کا وقت تھا، روایات میں آتا ہے کہ 94 ہجری اور بعض نے 95، یعنی 90 ہجری سے لے کر 100 ہجری کے مختلف اقوال ہیں آپ کی شہادت کے حوالے سے۔ تو آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے جو خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سعادتیں عطا فرمائی ہیں، میرے دادا کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی، میرے والد کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، میرے چچا کو شہادت نصیب ہوئی، اور میرے کزن جتنے تھے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، سب کو اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرمائی، اور میں جو ہے وہ رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شہادت الحمدللہ عطا فرمائی۔ تو آپ اس دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں اور اپنے پیچھے علم کی خیرات چھوڑ کے جاتے ہیں، تقوی کی خیرات چھوڑ کے جاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک ایسی وراثت علم اور تقوی کی عطا فرما کے جاتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے فیض رسانی کا ذریعہ بنی رہے گی۔ اور آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کے جو شاگرد تھے ان میں حضرت ابن شہاب زہری جیسی شخصیات اور اس وقت کے بڑے بڑے صوفیاء کرام کے نام آتے ہیں، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے بڑا ہم نے کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا، ان سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں دیکھا، اور آپ کی تعلیمات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ خاص طور پر صحبت کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، اور آپ اپنے شاگردوں کو اور مریدین اور جو بھی عقیدت مند حاضر ہوتے تو ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صحبت کو پاک رکھنا، اور فرماتے تھے کہ 5 لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ایک فاسق، ایک بخیل، ایک جھوٹا، ایک احمد، اور ایک قطع تعلقی کرنے والا شخص، ان کی صحبت سے بچ کے رہنا۔ اور پھر آپ نے ان کی وجوہات بھی بیان فرمائیں کہ ان کی کیا وجہ ہے۔ یہ روایت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ والد محترم بتایا کرتے تھے کہ یہ اس طرح کے کام کیا کیجئے، اور آپ ان چیزوں سے ہمیں روکا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 11 بیٹے عطا فرمائے، 9 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور الحمدللہ اس میں ایسے ایسے نام ہیں آپ کی اولاد میں کہ جو بڑے بڑے آئمہ کے استاذ ہیں اور آئمہ کے شیخ ہیں، جس طرح حضرت امام جعفر الصادق
रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद बनते हैं। यानी इमाम अबू हनीफा बहुत बड़ा इल्म का नाम है और उनको जो खैरात मिलती है वो भी अहले बैत अतहार के घर से मिलती सुभान है। अल्लाह, और हज़रत इमाम बाक़िर उनके भी वो उस्ताद हैं, इमाम आज़म उनके भी शागिर्द हैं। जी। तो बहुत सारी जो निस्बतें हैं वो अगर उनको इकट्ठा किया जाए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में वो हमें दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, पैगाम आज की इस गुफ्तगू की रोशनी में अता फरमाइए। जी सरवर भाई, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का पैगाम यही है कि जब आप वज़ू करने के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता था और जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती, और जब कोई सवाल करता कि हज़रत आपकी ये कैफ़ियत अचानक से क्यों हो गई, तो आपने जो इरशाद फरमाया वही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सारी ज़िंदगी का पैगाम है। आप इरशाद फरमाते अतदरूना मा बैना यदैया अकूमो, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं किसकी बारगाह में हाजिर होने वाला हूँ। वो सिर्फ दुनिया का बादशाह नहीं है, वो सारे बादशाहों का बादशाह है, वह अहकमुल हाकिमीन है। जब इतनी बड़ी हस्ती, जिस जुमले से मैंने आगाज़ किया था गुफ्तगू का, जो खानकाह मुहम्मदिया का जानशीन है, बड़ी बड़ी खानकाएं ज़माने में मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी कोई खानकाह नहीं, उस खानकाह का जानशीन है और हुसैन का मसनद नशीन है। वो भी जब अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जाता है तो कांपने लगता है। जब तक हमारे अंदर वो इबादत की लज्जत पैदा नहीं होगी तो इन हस्तियों के साथ फिर मोहब्बत का हक़ अदा करना ये मुश्किल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी एक वन लाइनर अता फरमा दें कोई। जी, इबादत आपका जो ख़ास तुर्रा इम्तियाज़ है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों के नाम साजिद, सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन या इस तरह के नाम हैं, उनको तो ये लाज रखनी चाहिए कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत व किरदार पर अमल करें, और हम जो उनसे मंसूब होने को अपने लिए बाइस सआदत समझते हैं तो उनकी जो इल्मी खैरात है उसको भी हासिल करें और जो उनकी तरबियत है उसको भी हासिल करें। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन है, तो आपने फरमाया कि जो दुनिया को अपने लिए नुकसानदेह नहीं समझता वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। और फिर फरमाया कि दुनिया में लोगों के को सरदार जो हैं वो सखी हैं, और क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर जो सरदार हैं वो उलमा हैं, क्योंकि उलमा अम्बिया के वारिस हैं। और आप किस तरह के बहुत से ऐसे अक़वाल हैं कि जिससे सीरत व किरदार को संवारा जा सकता है, निखारा जा सकता है। हज़रत खालिद अहमद, चूँकि अहले इल्म की मजलिस थी और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, तो मेरा दिल चाह रहा है कि उनके 2-3 अशार में आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हुए इजाज़त लूँ कि ए लब गिरफ्तगी वो समझते हैं प्यास है ए लब गिरफ्तगी वो समझते हैं प्यास है, ये खस्तगी तो अहले रज़ा का लिबास है, ये खस्तगी तो अहले रज़ा का लिबास है। ए तशनगी ये हुस्न मोहब्बत के रंग हैं, ए चश्मे नम ये काफिलाए अहले यास है। साया है सर पे चादरे सब्र सलात का, साया है सर पे चादरे सब्र सलात का, बादल की आरजू है न बारिश की आस है। ताजे सरे न्याज का हाला है रफ्तगी, आह इमाम दिल ज़दगां आस पास है, आह इमाम दिल ज़दगां आस पास है। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।